الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ناظرین کرام، محفل مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان۔ اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر SIO UP، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں۔ ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے۔ شادی، ناظرین کرام، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعتوں، تم میں سے جس کو شادی کی طاقت ہے، جسمانی اور مالی طاقت، اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے ذہن میں وہ غلط خیالات اور غلط باتیں نہیں آتی ہیں جس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ بھٹک سکتا ہے۔ آج کے اس اہم موضوع میں ہم شیخ رضوان رفیقی صاحب سے گزارش کریں گے کہ شادی کے تعلق سے بعض نوجوان لڑکے یا لڑکیاں کسی مسئلے میں پھنس جا کر تاخیر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے ذہن میں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مشغلہ ہوتا ہے، یا ڈگریاں حاصل کرنی ہوتی ہیں، اب جس کی وجہ سے وہ شادیوں میں سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیسے پھنسائیں، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا کورس مکمل کر لیں گے اور پوری طریقے سے ماہر بن جائیں گے، تب ہم شادی کریں گے۔ تو یہ کیریئرزم جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک قسم کا جنون کہ آدمی نعوذ باللہ جب تک اپنے پیشے میں پوری طریقے سے مکمل نہ ہو اس وقت تک ساری چیزوں کو قربان کر دے، حتیٰ کہ اپنی صلاحیتوں کو بھی قربان کر دے، اپنی طاقتوں کو بھی قربان کر دے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے، کیریئرزم کے چکر میں، اس کے جنون میں بڑھاپے تک کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ میں بہت دور پہنچ چکا ہوں۔ اور جب وہ شادی ہوتی ہے تو پریشانیاں ہو جاتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو ذرا آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ناظرین کرام کو بتائیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ برادر محترم ڈاکٹر RK نور نے گفتگو میں رکھا کہ شادی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بلکہ نوجوانوں کے گروپ کو اور گروہ کو خطاب کر کے یہی کہا گیا کہ جو بھی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے۔ شادی یہ جنسی تسکین، روحانی تسکین اور انسان کے حقیقی تسکین کے لیے یہ بالکل بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے بیویوں کو سکون کی علامت کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ابھی معاملہ کیا ہوا ہے کہ معیارات زندگی سب تبدیل ہو گئے ہیں۔
سوچنے کے انداز بدل گئے ہیں, زاویہ فکر بدل گیا ہے, لوگ کیا کیا سوچنے لگے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو پیچھے ڈال دیا ہے ایک طرح سے. ابھی ہوا کیا ہے کہ کنزیومرازم, یہ جو صارفیت ہے, صارفیت نے لوگوں کے ذہن کو بالکل دوسرا معنی پہنا دیا ہے. پہلے لوگ قناعت پہ گزارا کرتے تھے, پہلے لوگ اس پر گزارا کرتے تھے کہ جو کچھ مل گیا. ایک نوجوان اچھا خاصا وہ چل پھر رہا ہے, دوڑ بھی رہا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام بھی کر رہا ہے, اچھی چارم فل اور پرکشش تنخواہیں بھی اٹھا رہا ہے, لیکن جب سوال کیا جاتا ہے بھئی شادی میں کیوں تاخیر کر رہے ہو, کیا معاملہ ہے, وہ یہ جواب دیتا ہے ابھی ہم پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے. بھائی تم اتنا لمبا چوڑا دوڑتے ہو, صبح 8 بجے جو ہے اپنی آفسز میں پہنچ جاتے ہو, رات کے 12 بجے تک کام کرتے ہو, لیکن کہاں پہ جو ہے تم کھڑے نہیں ہو, تم تو دوڑ رہے ہو. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو کیریئرزم ہے کہ آدمی کیریئر بنانے کے چکر میں وہ بہت آگے نکل جاتا ہے, اس کا جو معیار مطلوب ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. وہ دیکھتا ہے اس کی عمر ڈھلتی جاتی ہے, 20 سال کا ہوا, 25 سال کا ہوا. بعض نوجوان تو مجھے ایسے بھی ملے کہ وہ 40 سال کے, یعنی نوجوانی کا لفظ ان پہ اطلاق ہی نہیں ہوگا, وہ نوجوان کہے بھی نہیں جائیں گے. اب 42 سال کے آدمی کو ہم کیا کہیں گے, نوجوان تھوڑی نہ کہیں گے. تو کیریئرزم ہے, کنزیومرازم ہے, کیا ہے, بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی, تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے. تو یہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار جو ہے یعنی ہوس, اور ہوس کا جو ہے سلسلہ رکنے والا نہیں. حرص اور ہوس. جی جی بالکل. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں بالکل ہم اس کے معکوس پاتے ہیں, بالکل اس کا الٹا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں کی عمر میں صرف 10 سال کا فرق, صرف 10 سال کا فرق باپ اور بیٹے کی عمر میں. اور حقیقت میں شادی ایک ذمہ داری ہے جی, شوہر کو کئی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی ہیں. تو لہٰذا جیسا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اپنے بچے کو جلدی تربیت دو, خود جلدی شادی کرو, تاکہ رسپانسبلٹی میں وہ آپ کا شریک کار بنے, آپ کا معاون بنے, ذمہ داریوں میں آپ کے برابر کھڑا ہو. یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ آپ جلدی شادی کریں گے تو آپ کے کام میں آپ کا بیٹا ساتھ دے گا, آپ کے بچے ساتھ دیں گے. اب اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں, بوڑھے بننے کے بعد بچوں کو پال رہے ہیں, تو اس کا کیا فائدے ہوں گے. شادی کے تعلق سے ایک اہم پیغام آپ نے مولانا رضوان رفیقی صاحب سے سنا کہ شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اصل میں شادی میں تاخیر کرنے سے دوسرے نقصانات بھی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ بالکل صحیح سالم تھا. اس سے پوچھا کہ تم نے شادی کی؟ اس نے کہا کہ نہیں. شادی سے اگر تمہیں کوئی چیز روک رہی ہے, یا تو تم عاجز ہو کہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, یا ہے کہ تم بدکار آدمی ہو, برے آدمی ہو. یا تو تم برے آدمی ہو یا تم عاجز آدمی ہو, دونوں میں سے کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے ہو. تو بہرحال شادی میں انسان جب مرحلے کو پہنچ جائے اور اس کے پاس ذمہ داریاں سنبھالنے کی طاقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, تو شادی جلدی کر لینی چاہیے. یہ ایک اہم بات یہ ہے مولانا کہ عام طور پر لوگ جب شادی کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی شادی کرواتے ہیں, پیسے, گھر, جوڑا اور مادی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کی, بلکہ اس سے زیادہ کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں. لیکن شادی کے تعلق سے دینی مسائل اور احکام کیا ہیں جی؟ اسلام ایک شادی کرنے والے نئے جوڑے کو, دلہا دلہن کو کیا مسائل دیتا ہے, کیا ہدایتیں دیتا ہے, کیا احکام بتاتا ہے, اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں کرتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں تو کم از کم لوگ وصیت کرتے تھے اپنے بچوں کو, آج کل وہ بھی نہیں. جزاکم اللہ خیراً. ناظرین کرام, موضوع ابھی باقی ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, انتظار کرنے کا شکریہ. ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مولانا مدنی صاحب سے گزارش کرتے ہیں, مولانا اس سلسلے میں آپ ناظرین کرام کو ذرا
بتائیں کہ اسلامی تعلیمات اس نئی زندگی میں قدم کرنے والوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ کہ اسلام اس نازک مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں کئی باتیں بہت ہی خاص طریقے سے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود خطبے میں یہ بتایا گیا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین ہدایت، بہترین طریقہ، بہترین راستہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ اس کے ساتھ جو آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے اس میں خاص طور سے ان آیات کو منتخب کر کے رکھ دیا گیا ہے جو تقوی کا حکم دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پوری انسانیت کو کہا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ تو یہ شادی کرنے والوں کو تقوی کا اختیار کرنا یہ بہت ہی ضروری امر ہے، کیونکہ تقوی گناہ کے بیچ میں ایک حائل ہے، ایک پردہ ہے، ایک اوٹ ہے۔ گناہوں سے آدمی بچتا ہے جس آدمی کے دل میں تقوی کی صفات پائی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو خود اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نئی زندگی جو شروعات کر رہا ہے بہت سارے مسائل کبھی کبھی ایسے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی عدالت ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ایسی حالت میں اگر تقوی دونوں کے بیچ میں موجود ہو تو اس تقوی کے ذریعے ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ لوگ معیار، اسلامی معیار جو شادی بیاہ کا ہے اور دنیا پرستوں کا ایک جو معیار ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا پرستوں نے صرف ایک چیز دیکھی کہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر لائیں گے وہ لڑکی، اس کے گھر والے، اس کے سرپرست، اس کے والدین مال و دولت کتنی رکھتے ہیں، ان کا کاروبار کتنا زیادہ بڑا اور وسیع ہے، یہ ایک معیار سامنے ہوتا ہے۔ اور اکثریت، میں بلا خوف تردید یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ کہوں کہ ملت اسلامیہ کی اکثریت یہی سوچ رکھتی ہے کہ لڑکی والا، اس کے گھر والے کس قدر دنیاوی حیثیت سے مالدار ہیں۔ یہ چیزیں کم دیکھی جاتی ہیں کہ وہ کتنی سلیقہ مند ہے، کتنی دیندار ہے، کتنی ہنرمندی ایسی پائی جاتی ہے جو اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کے آنے والی نسل کو سنبھال سکے۔ یہ معیار سامنے نہیں رکھا جاتا، اور فرق وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ انسان کو ازدواجی زندگی گزارنے سے پہلے خود اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور اسے اپنی ذمہ داری کا یہ احساس ہو کہ ہم جس گھر کی، جس فیملی کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزاری جائے گی، اور اس کے لیے پھر اچھے رشتے کی تلاش ہونی چاہیے تاکہ یہ اسلامی معیار باقی رکھا جا سکے۔ مولانا، آپ نے اپنی باتوں میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اختیار کرنے میں، لڑکا یا لڑکی کے اختیار کرنے میں، دلہا یا دلہن کے اختیار میں دین کا خیال ہونا چاہیے۔ میں مولانا مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس نقطے کو ذرا ناظرین اکرام کے سامنے وضاحت فرمائیں۔ عام طور پر لوگوں کے رجحانات شادی کے موقع پر بڑے مختلف ہوتے ہیں، اور کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی خاندان کے لیے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ذرا آپ ناظرین اکرام کو بتائیے کہ دلہا دلہن کے اختیار میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ بنیادی سوال ہے، اور میرا خیال یہ ہے، اور شاید آپ بھی اسے اتفاق کریں گے،
کہ اگر بنیاد ہی ٹیڑھی ہو تو آسمان تک عمارت ٹیڑھی جائے گی، اس کو بڑے سے بڑا معمار اس دیوار کو سیدھا نہیں کر سکتا جس کی بنیاد ٹیڑھی ہو۔ خشت اول چون نہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ سب سے بڑی غلطی رشتے کے انتخاب ہی میں ہوتی ہے۔ یہی دیوار ہے اور یہی بنیادی اینٹ ہے جو ہم لوگ ٹیڑھی رکھتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ صراحت، تنکح المرأۃ لاربع، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ اے میرے عزیز، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے عزیز، جاذبیت اور کشش اور رشتے کے انتخاب و ترجیح کی چند بنیادیں ہیں۔ مال کی بنیاد پر مالدار لڑکی کے رشتے کو ترجیح دی جاتی ہے، خاندانی لڑکی جس کا خاندان ہمارے لیے پشت و پناہ بنے، اس خاندانی لڑکی کو ترجیح دی جاتی ہے جو جتھے والی ہو، افرادی قوت رکھتی ہو، اور حسین و جمیل لڑکی کے رشتے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مگر یہ سب ترجیحات جاہلیت کی ترجیحات ہیں۔ اسلام اور خدا ترسی کی ترجیح ہے فاظفر بذات الدین، سیرت اور کردار اور سیرت کا معیار لڑکی کا وہ رشتے کی بنیاد بننا چاہیے۔ جو لوگ اسمارٹ لڑکیوں کے چکر میں رہتے ہیں، جو نوجوان نہایت حسین و جمیل اور ایڈوانس اور بہت زیادہ تعلیم یافتہ لڑکیوں کے فکر میں رہتے ہیں، ان کو اور لڑکی کی دینداری اور اس کی نیک سیرتی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا ہوش میں آئیں اور نتائج پر بھی نظر رکھیں، کیونکہ زندگی ایک طرح کی نہیں ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز ہیں، بیمار بھی ہوتا ہے آدمی، غریب بھی ہوتا ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے۔ تو ایسی لڑکی کا انتخاب کرے کہ جو بیماری میں بھی ساتھ دے سکے، جو غریبی میں بھی ساتھ دے سکے، جو بڑھاپے میں بھی وفاداری نبھا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ غریبی میں اور بیماری میں دیندار لڑکی ہی وفادار بنتی ہے۔ بہت ایڈوانس، بہت اسمارٹ لڑکیاں وفاداری کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، حسن صورت عارضی ہے، حسن سیرت مستقل، حسن صورت عارضی ہے، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے فرمایا ہے کہ اختیار کرنے میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ساری تعلیمات کے باوجود لوگ اپنے رفیق حیات کو یا شریک حیات کو اختیار کرنے میں غلو اور تقصیر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آج کل جو وسائل ہیں، اب اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ آج کل نعوذ باللہ وہ فون سے بھی صرف اس کی آواز سن کر اس کو اپنے لیے رفیق حیات کے طور پر اختیار کر لیتا ہے۔ خبروں میں اور پیپروں میں، ہم روزمرہ کے اخبارات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک لڑکی نے، ایک مسلمان لڑکی نے ایک غیر مسلم لڑکے کو اس لیے اپنا شوہر بنایا، کہا کہ اس کی آواز مجھے بہت اچھی آ رہی تھی اور میں اس کی آواز سے بہت لطف اندوز ہو رہی تھی، لہٰذا میں اس سے شادی کر رہی ہوں۔ اور انٹرنیٹ کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ چیٹنگ کے ذریعے لوگ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، جبکہ نہ بڑوں سے مشورہ ہے، نہ اپنے بچوں کے جو نانا نانی یا دادا دادی بننے والے ہیں، خود اپنے ماں باپ، ان سے بھی لاپرواہ ہو کر اپنے لیے رفیق حیات کا اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو غلو اور تقصیر اور جس طریقے سے نعوذ باللہ جلدی کرتے ہیں بڑوں سے مشورہ کے بغیر، اور بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں، اتنی چھان بین کرتے ہیں
لڑکی کے اختیار میں کہ مت پوچھو یہ سوال وہ سوال، ادھر ادھر کیا کیا پتہ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اس سلسلے میں وسطیت اور اعتدال ظاہر بات ہے اسلام کا ایک مزاج ہے۔ مولانا آپ ذرا بتائیں کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ بھائی نے بہت عمدہ سوال کیا ہے، اور موجودہ جو وسائل ہیں، خاص طور سے ٹیکنالوجی کے زمانے میں نوجوان بھی بہت زیادہ تیز رفتار ہو گیا ہے۔ پہلے رشتہ داریاں، قرابتیں، وہ سب کچھ معنی رکھتی تھی، اب وہ ایک طرف تو پیر پہ نہیں کھڑا ہے، دوسری طرف اتنا کھڑا ہے کہ کسی کے سہارے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، نہ والدین سے کوئی تعلق رکھتا کہ وہ اس کے بیوی کے انتخاب میں کچھ تعاون کریں، اور نہ کچھ دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی کچھ گھاس ڈالتا ہے۔ ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ بہت ساری سائٹس ہیں جو یہی کام کراتی ہیں، بہت ساری ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں گے تو سرچ انجن پہ ڈالیں گے تو ایک سے ایک جو ہے سائٹ نظر آئیں گی، اور کچھ اجتماعی سائٹس ہیں جس میں کہ آدمی کچھ حصہ بنتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ دھوکے کی مثال بھی آپ نے پیش کی۔ اس میں اصل وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مفتی صاحب نے اس کی مثالیں بھی رکھی، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خوبصورتی کا تصور مفتی صاحب نے دیا یا جو حدیث میں ہے وہ بھی سب بدل گیا ہے۔ ابھی زمانہ جو کنزیومرازم کا آیا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں، کارپوریٹ سیکٹر اور یہ سب، یہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو غلام بنا لیا ہے۔ آدمی اتنا دبلا پتلا ہو، لڑکی اتنی دبلی پتلی ہو، ایسا ہو ایسا ہو، یعنی ایسے ایسے اس کے معیارات بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے اس کا محصور ہو گیا ہے۔ یعنی اس کا فن اور اس کا علم مقصد نہیں ہے، اس کا تجربہ مقصد نہیں ہے، بالکل نہیں، اس کی جسم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔